اج دی اس گفتگو دے اندر اسی قرآن مجید فرقان حمید دی ایک عظیم الشان آیت کریمہ آیت الکرسی اس دے فضائل و برکات اور اس دے ترجمہ اور مفہوم دے بارے اندر گفتگو کرانگے اور سمجھن سمجھان دی کوشش کرانگے۔ دعا ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم دے نال ساڑھے سب دے دلانو اپنے قرآن دا نور عطا فرمائے۔ برادران عزیز قدر، آیت الکرسی قرآن مجید دی مصحفی ترتیب دے اعتبار دے نال تیسرے سپارے اندر سورہ بقرہ دا حصہ ہے اور یہ قرآن پاک دی بہت وڈی آیت ہے۔ ایسی آیت ہے کہ تقریباً جس نو ہکی ساہ وچ نہیں پڑھیا جا سکتا، یا اگر کوئی پڑھ بھی لوے تے کافی مشقت دے نال، یعنی اتنی طویل ہے۔ اور اس دے فضائل، اس دیاں برکتاں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دے سامنے کئی واری بیان کیتیاں نے۔ توجہ نال سننا، ترجمہ اور مفہوم بعد وچ بیان کریں گے۔ پہلے اس دے فضائل، سب تو پہلی فضیلت آیت الکرسی دی نسائی شریف حدیث پاک دی معتبر کتاب ہے، صحیح ستہ دے اندر بھی شامل ہے۔ اس دے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا مسلمان ہر فرض نماز تو بعد کم از کم ایک واری آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے، اللہ کریم اس نو اے انعام عطا کردا ہے کہ اس دی جنت اور اس بندے دے درمیان صرف موت دا پردہ ہوندا ہے۔ ادو موت دا ذائقہ چکھے گا، ادو اللہ اس نو جنت عطا فرما دے گا۔ اے پہلی فضیلت آیت الکرسی دی کہ اللہ تعالیٰ دا بندہ، کیونکہ اس دے اندر اللہ دیاں صفات رو بیان کیتا گیا، میں بعد اس ترجمہ بھی بیان کرانگا۔ اللہ تعالیٰ دیاں تعریفاں، اس دے برکت والے نام اور دیاں شانہ دا تذکرہ دے اندر موجود ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اس بندے نو بڑا پیارا سمجھدا ہے، اور حضور دی حدیث پاک کے مطابق اس بندے تے او دی جنت دے درمیان صرف موت دی رکاوٹ ہوندی ہے۔ ادو موت آئے گی، ادو اللہ دا بندہ جنت وچ پہنچ جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب بڑے جلیل القدر صحابی رسول نے، انہاں نو اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر دا اور قرآن دے علم دا بڑا حصہ عطا کیتا ہے۔ حضور نے ایک باری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو پوچھیا، اور اے حدیث پاک مسلم شریف دے اندر موجود ہے۔ حضور نے پوچھیا، اے ابی بن کعب، اے میرے صحابی، اے عالم قرآن، دسو کہ قرآن پاک اندر سب تو زیادہ فضیلت والی آیت کیڑی ہے؟ سب تو زیادہ فضیلت والی، مرتبے والی، درجے والی آیت کیڑی ہے؟ صحابہ کرام دا انداز بڑا محبت والا ہے۔ کسے گل دا پتہ ہووے نا تاوی پہلی باری جواب اے دیندے آئے، اللہ و رسولہ عالم، اسی کچھ نہیں جان دے، جو کچھ جان دے یا خدا جان دے یا خدا دی عطا نہ سونا مصطفیٰ جان دے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے کہ کیڑی آیت زیادہ شان والی ہے، زیادہ مرتبے والی ہے۔ حضور نے دوبارہ سوال کیتا۔ ہن حضرت ابی بن کعب سمجھ گئے کہ سرکار او جواب سننا چاہندے نے جڑا مین آندا ہے۔ تے حضرت ابی بن کعب عرض کردے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علم دے مطابق تے سارے قرآن وچوں آیت الکرسی
سب تو زیادہ شان والی ہے جدو انہاں اے جواب دیتا نا تے نبی کریم علیہ السلام مسکرا پے حضور نے حضرت ابی بن کعب دے سینے اتے اپنے ہاتھ رکھ لے پیار دا اظہار کیتا تے نال فرمایا اے ابی بن کعب تین مبارک ہوئے تیرا جواب درست ہے تو بالکل ٹھیک جواب دیتا ہے تیرا علم ٹھیک ہے اللہ نے انجھتے سارا قرآن ہی بڑی شان والا بنایا لیکن سارے قرآن دیاں ساریاں آیتاں وچوں رب نے آیت الکرسی نو زیادہ مقام والا بنا چھڑیا ہے آیت الکرسی زیادہ مقام والی زیادہ مرتبے والی دو حدیثیں ہو گئی ہیں تیسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے صحابی بھی ہیں تے حضور دے خدمت گزار بھی سرکار دی خدمت اور نوکری دینے والے انہوں نے بھی ایک حدیث پاک روایت کیتی ہے اور اے حدیث پاک بہقی شریف اندر موجود ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک حضور دی امت تک پہنچا دینے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی دی تلاوت کر دے ہر نماز تو بعد یاد دے نال آیت الکرسی پڑھ لیندہ ہے رب ذوالجلال اوتے تے کرم اے کر دے ایک نماز تو لے کے اگلی نماز تک جتنا ٹائم ہے اللہ اس بندے دی آپ حفاظت کردہ ہے تین حدیثاں ہو گئیاں پھر برادران گرامی قدر اس تو بعد سنن دارمی دی اندر ایک اور حدیث پاک ہے جنہوں روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے میرے کریم آقا سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کریم آقا لجپالا کا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن مبارک دے اندر قرآن مقدس دے اندر سورہ بقرہ دے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے جدا نام آیت الکرسی ہے اے ایسی بختہ والی آیت ہے کہ جس گھر دے وچ آیت کریمہ پڑھی جاوے شیطان بھی اتھو نس ویندے ہے جنات بھی اتھو نس ویندے نے اللہ تعالیٰ اس گھر نو اپنی حفاظت دے حصار اندر لے لیندہ ہے اور دوستان گرامی قدر اے چار حدیثاں ہو گئیاں آیت الکرسی دی برکت دیاں آیت الکرسی دے فضائل دیاں ہن بڑا دلچسپ واقعہ سنانا چاہنا اور اے واقعہ بخاری شریف اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف دا مہینہ ہے صدقہ اکٹھا ہویا ہے صحابہ کرام نے اپنے غریب مسلمان بھائیاں دے واسطے صدقہ دی رقم اکٹھی کیتی ہے جنس اکٹھی کیتی ہے غلہ تے ناج اکٹھا کیتا ہے تاکہ جڑے غریب نے میرے آقا کریم انہاں نو عطا فرما دیون سرکار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غلے دا نگران بنا چھڑیا ہے فرمایا کہ رات نو تو دی حفاظت کرنی ہے کوئی چوری نہ کر لوے کوئی دے وچوں لے کے نہ ٹر جاوے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے دے کول بے گئے نے جتھے کھجوراں پئی ہوئیاں نے جتھے صدقے دا اناج پہ ہویا ہے جتھے غلہ پہ ہویا ہے غریب لوگاں دے واسطے جتھے رقم پئی ہوئی ہے دوستان گرامی قدر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات اتھے گزاری ہے حفاظت کر دے رہنے صبح جدو نماز فجر دے وقت سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے اجے اونا گل نہیں دسے سرکار نے پوچھیا اے ابو ہریرہ دس تیری رات کیویں گزری ہے رات تیرا جڑا قیدی آئی جڑا تیرا چور آئی او دنا تے کیری گل بات کی ہوئی ہے کہ معاملہ تیرا ہویا حضرت ابو ہریرہ نے نہیں دسیا سرکار نے ہاں پوچھ لیا ہے ادھے تو پتہ لگا میرے آقا نو اللہ نے علم عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ دے نال رات نو کیڑا واقعہ رونما ہویا جناب ابو ہریرہ حیران ہو گئے نے کہ سنیا او واقعہ تے میرے نال پیش آیا ہے دوہن پہلو ہی پتہ
پتہ لگ گیا. بہرحال میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے کو بندہ آیا, ایک انسانی شکل اندر ایک بندہ اجنبی آیا, پاٹے پرانے کپڑے نے, غریب جیاں لگدا پیا, آکے اس نے کوئی غلہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے, لپ بھر لئیے, اپنا برتن بھر لے آئے, وچوں کچھ لے کے جان لگ گئے. میری نظر پہ گئی ہے, میں اس نو پکڑ لے آئے کہ تو چوری کردہ پیا, اے تے مسلمانہ دا صدقہ ہے, اے تے غریبان دا حصہ ہے. کہنے لگے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں اس نو پکڑ لیا, میں انہوں قابو کر لے آئے, وہ منتاں ترلے شروع ہو گیا, میرے سامنے فریاداں کرن لگ پیا, میں غریب بندہ ہاں, میں بڑا مسکین ہاں, میرے بال بچے بھکھے مردے پہنے, میں نو تھوڑا جہا صدقہ دے دے, وچوں تھوڑا جہا حصہ دے دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے یا رسول اللہ میں نو دیاں گلاں تے ترس آ گیا, او دی شکل ویکھیے تے میں او دے تے ترس کھا گیا وا, انہوں میں چھڑ دیتا ہے. سرکار مسکرا پہنے, حضور نے ارشاد فرمایا او جھوٹ بولدا پیائی, تیرے نال سچ اس نہیں بولیا, لیکن یاد رکھ لے اج راتی پھر آوے گا, دوبارہ تیرے کول آوے گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی رات راکھی کر دے پہنے, حفاظت کر دے پہنے, اوہی بندہ دوبارہ اس سے شکل اندر آ گیا, اس سے حلی اندر دوبارہ آ گیا, آ کے لب بھردا پیا, اپنا برتن اپنی جھولی بھردا پیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پکڑنے آئے, آپ نے فرمایا آج میں تن نہیں چھڑاں گا, میں تن سرکار دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں گا, میں تن سزا دلواواں گا. اس نے پتہ کہ کیتا, دوبارہ منتاں ترلے کرنا شروع ہو گیا, آہوزاری کرنا شروع ہو گیا, قسمہ چونا شروع ہو گیا, میں بڑا مسکین ہاں, میں بڑا غریب تے مفلس تے کنگالا, میرے گھر اندر کھان پین دی شے کوئی نہیں ہے, آج میں نے ایک باری چھڑ دے دوبارہ نہیں آواں گا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری پھر او دیتے ترس کھا گئے نے, او دیاں گلاں سن کے خاموش ہو گئے نے. صبح جدوں فجر دی نماز دے ویلے سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے, آمینہ دے لال نے پوچھیا 10 بھائی رات اڑے قیدی دا کے معاملہ ہے, او دی گل تے سنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سنیا, میں ایک باری پھر او دیتے ترس کھا گیا وا, میں نو دیتے ترس آ گیا, 2 باری چانس مل گیا. سرکار نے فرمایا نہ بھکھا ہے, نہ غریب ہے, نہ کنگال ہے, نہ دے گھروں دے بچے بھکھے پیاسے روندے پہنے, او تے بڑا بڑا جھوٹا ہے, تیرنا جھوٹ بول کے گیا ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تیار روی, تریجی باری پھر آوے گا, آج راتی اس نے دوبارہ تیرے کو لاؤنا ہے. جناب ابو ہریرہ تیسری رات جدوں راکھی کر دے پہنے, حفاظت کر دے پہنے, او پھر تیسری باری آ گیا, انجیو پکڑے آ گیا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سختی جناب پکڑ لے آئے, او دا بازو پکڑ لیا, آپ نے فرمایا 2 باری میں تن چھڑ دیتا ہے, تو وعدے کرن دے باوجود ہر باری آوینا, آج میں تن نہیں چھڑاں گا. ہنو دوبارہ منتیں ترلے کرن لگ پیا, فریاداں کرن لگ پیا. جناب ابو ہریرہ نے فرمایا میں نہیں چھڑاں گا, میں سدت نبی کریم دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں گا, آپ ہی جڑا چاہن گے تیرے بارے اندر فیصلہ کرن گے. او گڑ گڑا کے رون لگ پیا تے آکھن لگا اے راکھی کرنے والیا, ایک میرے نال سودا کر لے, ایک میرے نال گل بات کر لے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیڑی گل بات ہے؟ اس نے آکھیا میں ایک وظیفہ تینوں دسدا واں, میں ایک عمل تینوں دسدا واں. جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کیڑا عمل ہے, کیڑا وظیفہ ہے؟ آکھن لگا ہے اگر رات نو تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر تے پھونک لویں گا, ساری رات اللہ کریم تیرے گھر دی حفاظت کردہ رہے گا, نہ کوئی جن آ سکے گا, نہ شیطان آ سکے گا, نہ کوئی نقصان دین والی چیز تیرے گھر اندر آ سکے گی. اے وظیفہ جدوں دس دیتا ہے, جناب ابو ہریرہ نے انہوں چھوڑ دیتا ہے. صبح جدوں سرکار دی
بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے، کملی والے نے فرمایا اے ابو ہریرہ دست سی آج رات دا کے معاملہ بنے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیتا سنیا میں انہوں ایک باری پھر پکڑ دے آئی، لیکن وہ سفارشاں کرن لگ پیا، منتاں ترلے کرن لگ پیا، وہ میرے کو آہو زاریاں تے فریاداں کرن لگ پیا، میں نہیں چھڑیا۔ آخرکار اس نے میں نے ایک وظیفہ دسیا ہے، وہ وظیفہ سن کے میں انہوں آخری باری مہلت دے دیتی ہے کہ دوبارہ میرے کو نہیں آوے گا۔ جدوں سرکار نے گل سنی ہے کملی والے مسکرا پے نے، حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ او جیڑا تیرے کو 3 راتاں لگاتار ہوندا رہیا او ہے تے بڑا جھوٹا، لیکن گل بالکل سچی تنوں دس گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے یا رسول اللہ او کون آئی جیڑا میرے کو 3 راتی چور بن کے ہوندا رہیا، اور آخر میں نے ایک وظیفہ دس کیا گیا۔ کملی والے رب دے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام ابو ہریرہ او کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی صورت بنا کے شیطان تیرے کو آندا رہا ہے، شیطان تیرے کو 3 راتی آندا رہا، لیکن جڑا وظیفہ دسیاس او بالکل سچا دسیاس۔ جڑا بندہ روزانہ نماز عشاء تو بعد اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی پڑھ کے سہ جاوے گا، اپنے گھر دے اتے دم کر لوے گا، صبح دی نماز تک میرا اللہ او دے گھر تے او دے اہل و عیال دی آپ حفاظت فرمائے گا۔ اے آیت الکرسی دا وظیفہ اس دیاں فضیلتاں ہو گئیاں 5، باری باری میں دن 5 ساریاں یہ فضیلتاں دسیاں نے۔ چھٹی فضیلت اس دی اللہ تعالیٰ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دسیا اور حضور دے صحابہ نے جو کچھ سنیا، او دے وچ ایک بڑی کمال دی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صاحبزادے نے، اور بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث اور صحابہ دے استاد نے۔ آپ نا منصوب ایک قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا جڑا بندہ آیت الکرسی کثرت دے نال پڑھدا، یعنی بہت زیادہ پڑھدا، اللہ انہوں انعام کی عطا فرماندا ہے کہ ہر بندے دی روح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے ذریعے قبض کرواؤں ہے، لیکن جڑا آیت الکرسی کثرت رہا پڑے گا اللہ خود اپنے دستے قدرت دے نال اس بندے دی روح قبض فرمائے گا۔ جویں اللہ دی شان دے لائق ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے دا استقبال فرمائے گا، ادھو دی روح جاری ہوئے گی، اللہ تعالیٰ خود اپنے دستے قدرت دے نال اس کو سنبھال لوے گا۔ پھر اس تو بعد ایک اور حدیث پاک 7ویں فضیلت آیت الکرسی دی، جس نو روایت کیتا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بیان کر دیا نے، ایک صحابی سرکار دی بارگاہ دے اندر آئے نے، آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ دعا فرماؤ گھر وچ خوشحالی آ جاوے، تنگ دستی بڑی ہے، روٹی سالن تھوڑا ہے، اناج تھوڑا ہے، غلہ تھوڑا ہے، بچے بھوکے مردے رہندے نے، یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ حالات سوکھے کر دے وے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تن آیت الکرسی پڑھنا نہیں ہوندی؟ انہاں کہا یا رسول اللہ او تے میں نے زبانی یاد ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جدوں تیرے دانے تیرے گھر آ جاویں، جدوں سالن بنا دیو، روٹی بنا دیو، انہاں تے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتا کر، اللہ تیرے گھر وچ بھی برکت دے گا، تیرے مال وچ بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آیت الکرسی دے ای ہو گئے فضائل۔ ہن ذرا اس دا ترجمہ او پڑھیے اور سمجھیے کہ اس دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں کیڑیاں کیڑیاں شانہ بیان ہوئیاں نے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ فرما رہا میں اللہ ہاں، میرے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، میرے تو سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دا ذاتی نام ہے۔ ویسے رب دیاں صفتاں تے ڈھیر ساریاں نے، او رحمان بھی ہے، او رحیم بھی ہے، ستار ہے، غفار ہے،
او معافیاں دین والا، او رزق دین والا، ڈھیر سارے اودے اسماء نے، اودیاں صفات نے، لیکن رب ذوالجلال دا جڑا ذاتی نام ہے او کہ ہے اللہ۔ اور اللہ دی ذات واجب الوجود، او ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق تے او ہے نا جڑے کدی نان، کدی ہیں تے کدی کوئی نہیں ہونا، یعنی ترے حالتاں، کدی اسی ہاسی کوئی نہ، ہن اسی موجود ہاں، کوئی وقت اسی ہونا ہی کوئی نہیں۔ اے تے مخلوق دی کیفیت ہے نا، لیکن خالق دی یہ کیفیت نہیں۔ خالق ازل تو موجود آئی، ابد تک موجود رہے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا میں زندہ بھی ہاں، میں قائم ہاں۔ حی دا مطلب ہوتا ہے زندہ، جدے اندر زندگی دے آثار ہون، جیڑا کسے چیز نو ویکھ بھی رہا ہوئے، سن بھی رہا ہوئے، جدے اندر طاقتاں موجود ہون۔ اور القیوم ادا مطلب ہوتا جڑا آپ بھی قائم ہوئے تے دوجیاں نو بھی قائم رکھن والا ہوئے۔ اے رب دی صفت ہے کہ وہ آپ بھی قائم ہے اور ساری کائنات نو اس نے قائم رکھے ہویا۔ اے اللہ تعالیٰ دی صفت مبارک ہے۔ اور میں ایک گل اے بھی دستے ہاں کہ اللہ تعالیٰ دے جتنے صفاتی نام نے نا، جس نام دا زیادہ ورد کیتا جاوے نا، اس نام دی برکت اللہ اپنے بندے نو عطا کر دے۔ مثلا اگر کوئی بندہ آکھے یا ستارو یا غفارو، اے وظیفہ کثرت نہ کرے، ادا مطلب ہے اے پردے پاؤن والیا اور اے معافیاں دین والیا، اللہ اپنے فضل و کرم دے نال اس بندے دے گناہاں تے پردے پائی رکھ دے اور معافیاں دیتی رکھ دے۔ اگر کوئی بندہ کثرت نال اے ورد کرے یا رزاقو یا وہابو، اللہ او دے رزق وچ برکتاں عطا کر دیندا ہے۔ انجی جس نام دے نال اللہ دی تعریف کیتی جاوے نا، اللہ اس نام دیاں برکتاں عطا کر چھڑ دے۔ تے اے جڑا نا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے وظیفہ حضور نبی کریم علیہ السلام بہت زیادہ کیتا کر دے سن۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا برحمتک نستغیث، دو طرح روایت موجود ہے۔ تے اس دا جڑا بندہ کثرت دے نال ورد کرے نا، اللہ اس نو انج قائم کر دے کہ رب اس نو اپنا سہارا عطا کر دے، کسی اور سہارے دا محتاج نہیں رہن دینا۔ اس تو بعد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میری شان اے ہے، اللہ فرما رہا کہ نہ میں اونگ آندی ہے تے نہ میں نیندر آندی ہے۔ جس وے بندہ اے سوچدا ہے نا کہ اللہ زندہ ہے تے زندہ بندہ تے تھک پوندا تے وقت او نیندر بھی او دا تقاضا ہوندا، ان اونگ بھی آویندی ہے۔ زیادہ دیر تک اگر بندہ ستا نہ ہوئے نا، نیندر پوری نہ ہوئی ہوئے تے بندہ نہ بیٹھا بیٹھا جھوٹے لین لگ پوندا، ان اونگ آندے نے۔ پنجابی چ کی آتے ہیں؟ اونگی پنجابی چ بھی آتے ہیں، جھٹلاندا رہندا بندہ جڑا نا۔ تے اے پہلو نیند اگر اپنے وقت تے پوری نہ ہوئی ہوئے تے بندہ جاگدا بھی ستیاں دے نیڑے نیڑے ہویا رہندا۔ اللہ فرما رہا کہ میں ہاں اگرچہ ساری کائنات نو سنبھالن والا، ساری کائنات نو قائم رکھن والا، لیکن میں نہ کدی اونگدا نہ کدی میں سوندا۔ او دی وجہ کی ہے؟ اگر حفاظت کرنے والا سین جاوے تے جدی حفاظت کرنی ہے او دی حفاظت پھر کون کرے گا؟ رب فرما رہا میں آپ ساری کائنات نو سنبھالن والا، سب نو قائم رکھن والا، لیکن میں نیندر تو بھی پاک ہاں، میں اونگ تو بھی پاک ہاں۔ آئیے برادران گرامی قدر، انسان دی طبیعت دا تقاضا ہے زیادہ دیر تک اگر نیند پوری نہ کرے، انسان دی طبیعت اندر سستیاں آویندی ہے، کمزوریاں آویندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واسطے جدو انسان ہوتے اپنے احسان گنوائے نے، اپنی مہربانیاں گنوائیاں نے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اسا اللہ کریم نے دہاڑے تے کرمے کیتا، دہاڑی نیندر نو اسی دہاڑے واسطے آرام دا ذریعہ بنایا۔ دوستان گرامی قدر، رب ہر وقت جاگدا رہندا ہے، او نیند تو پا کے، او جسم دیاں ضرورتاں تو پا کے۔ اس سے واسطے بابا فرید بولے فرمایا اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اٹھ
فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید سینگیاں تے یاریاں تا نہ ہویاں نا کدی اللہ دی صفت اپنا کے ویک اللہ تے ستا ہی کدی نہیں او جاگدا رہندا ہے تو بھی کدی جاگن دی عادت اپنا کے تے ویک اس واسطے پیر وارث شاہ بولے فرمایا رات دا جاگنا بہت مشکل ایک جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چور سنوتے ایک جاگدا پہرے دار راتی ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا یار دا یار راتی او وارث شامیاں سارے سہ جاندے ایکو جاگدا پروردگار راتی وارث شامیاں سارے جانے ایکو جاگدا پروردگار راتی فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ من اونگ ہوندی ہے تے نہ من نیندر ہوندی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمینہ وچے او دا مالک بھی اللہ جو کچھ آسمانہ وچے او دا مالک بھی بولو اس دا مالک بھی اللہ حقیقی طور تے ہر شے دا مالک کون ہے اللہ ویسے اللہ تعالیٰ نے عارضی طور تے فائدہ اٹھان واسطے بندیاں نو اپنی چیزاں عطا کیتی ہوئی ہیں مثلا اللہ نے زمین سن عطا کیتی ہے اسی او دے تے اناج اگونے ہاں او دے تے مکان بنونے ہاں او دے چو پانی کٹ دے ہاں اسی اللہ تعالیٰ نے سن درخت دیتے نے اللہ تعالیٰ نے سن چوپائے دیتے نے مویشی دیتے نے لیکن حقیقت اندر ان ساری چیزوں دا مالک اللہ کریم ہے اور ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ساریاں زمینہ اور آسمانہ دی بادشاہی اللہ تعالیٰ دے واسطے ہے او دے کوڑے اور کسے مقام تے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آئیے برادران گرامی قدر اے میں آیت الکرسی دا ترجمہ تے مفہوم سمجھا رہے ہیں اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو میں رب ہوا میرے تو سوا عبادت لائق کوئی نہیں ہے حق اللہ معبود میں ساری کائنات دا مالک میں الحی القیوم میں ہمیشہ تو زندہ ہاں ہمیشہ تو قائم ہاں ساری کائنات رو میں قائم رکھن والا ہاں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میں نہ اونگ ہوندی ہے نہ میں نیندر ہوندی ہے نہ میں جسم دیاں ضروریات تو پاکاں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان اندر جتنا خزانہ ہے جو کچھ نعمتاں نے انہاں ساریاں دا مالک میں اللہ وا اگے اللہ کریم نے بڑی سونی گل تنتوین سمجھا دیتی ہے فرمایا من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ فرمایا اللہ دے سامنے سفارش کون کر سکدا ہے کسے گناہگار نو چھڈاؤن دی گل کون کر سکدا ہے اوہی کر سکدا جنوں اللہ اجازت عطا فرمائے گا
گل تے غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز اندر ایک گل ساڑھے سامنے رکھی ہے. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ, اللہ دے سامنے سفارش کرنے والا کون ہے؟ کسے دی شفاعت کرنے والا, کسے نو چھڑانے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے الا بے اذن ہی, جنہوں اللہ اذن دے گا, جنہوں اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر لے گا. ہن دنیا وچ تے کی ہوندا ہے, بندہ کسے دی سفارش ہر بندہ کر سکدا ہے. مثلا اگر میرا کوئی مجرم ہوے جنوں میں معاف نہ کردا پیا ہواں, کوئی بندہ بھی آ کے میں گزارش کر سکدا جناب ایک باری معافی دے دیو, میں چاہواں تے معاف کراواں, چاہواں تے میں رد کر دیواں. یعنی سفارش کر ہر بندہ سکدا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جڑا سفارش کرے او دی لازمی سفارش مننی جاوے, او دی گل ریجیکٹ بھی ہو ویندی ہے. کدی اگلا بندہ معذرت کر دیندا یار تو سفارش نہ کر, میرا معاملہ ذرا ہو رہے, میرا مسئلہ سنگین ہے, میں انہوں معاف نہ کر سکدا. تے کئی بار انج بھی ہوندا بندہ اتنا غصے وچ ہوندا اگلا جے سفارشی نو بھی ڈانٹ دیندا کہ تو اودا تے بڑا حمایتی بن کے آیا, کدی میرے کول بھی گل تے سن لویا کہ میرا اودے تے کہ مطالبہ ہے. یعنی دنیا دے اندر ہر بندہ سفارش کر سکدا ہے, ہر بندہ سفارش کرتے سکدا, لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک دی سفارش مننی جاوے, ہر ایک دی قبول ہو جاوے. لیکن قیامت والا دن آوے گا ہر بندہ سفارش کرن دے قابل نہیں ہوے گا, کر ہوئی سکے گا جنہوں اللہ اجازت دے گا, اور رب جنہوں اجازت دے گا اللہ دی سفارش نو ضرور قبول فرما لے گا. گل دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی قیامت والے دیہاڑے ہر بندہ سفارشی بانی نہیں سکے گا, سفارشی بنے گئی او جنہوں اللہ آپ سفارش کرن دی اجازت دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا کسے دا اگر کوئی نو مولود بچہ فوت ہو جاوے, نواں نواں پیدا ہویا, باویں ماں دے پیٹ چی فوت ہو گیا ہی, تے او یا پھر دنیا تے آیا چند سال ہے نے تے اللہ کو ٹر گیا, حضور نے فرمایا او بھی قیامت دیہاڑے اپنے ماؤ پیو دا سفارشی بن کے آوے. انجی اسی جس وقت نابالغ بچے دی نماز جنازہ پڑھ دیاں تو دے وچ اسی الفاظ پڑھ دیاں نا وجعلہ لنا شافعا و مشفعا, پڑھ دیاں کہ نہ پڑھ دے کہ یا اللہ اس معصوم بچے نو, اس نابالغ بچے نو ساڑھے حق وچ سفارش کرنے والا بنا دے تے ادھی سفارش ساڑھے حق اندر قبول فرما لے. پھر اللہ تعالی حافظ قرآن نو سفارش کرن دی اجازت دے گا, شفاعت کرن دی اجازت دے گا, شہید نو اجازت دے گا, ولیاں نو اجازت دے گا, علماء نو اجازت دے گا. انہاں ساریاں دی شفاعت اور سفارش ہوے گی شفاعت صغرا, یعنی چھوٹی سفارش. سب تو بڑی سفارش دہاڑے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوے گی. حضور دی شفاعت شفاعت کبریٰ ہوے گی. اللہ دے سونے محبوب سجدے اندر سر رکھ لون گے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر, اپنی ساری امت دے واسطے سارے مسلمانوں واسطے معافی مانگ لون گے. بڑا لمبا موضوع ہے, میں اس پاسے تفصیل نہ نہیں جانا چاہتا. بالآخر جدوں سرکار سجدہ کر لون گے اللہ کریم اپنے یار نو فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل یسمع لک وصل تعطا واشفع تشفع. اے میرے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چو سر اٹھا لو, تساں بول دے جاؤ تہاڈا رب سندا جائے گا, تساں منگ دے جاؤ تہاڈا رب عطا کردا جائے گا, تسی سفارش کر دے جاؤ رب قبول کردا جاوے گا. اے اللہ دے سونے نبی دی ساریاں تو وڈی شفاعت ہوے گی, شفاعت کبریٰ دا نام ہوے گا. اس سے مقام دے ہوتے جڑا اے منظر ہوے گا, شاعر نے دی ترجمانی کیتی ہے تے آکھیا وہ سما کتنا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا, وہ سما کتنا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا کہ اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے. اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بری ہے.
فرمایا کوئی بھی اس دیہاڑے میرے سامنے کسی دی سفارش نہیں کر سکے گا، ہاں مگر او کر سکن گے جنہاں نو میں آپ اجازت دے مانگا، تے جنہاں میں اجازت دے سا انہاں دی سفارش میں قبول بھی کر لمانگا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا میں رب او علم والا جو کچھ لوگاں دے سامنے ہوندا پیا میں رب او بھی جاندا، تے جو کچھ لوگاں دیاں اکھاں تو او جلے رب او بھی جاندا ہے، جو کچھ سینے اندر ہے، جو کچھ دل اندر خیال آ رہے نے وہ بھی رب جاندا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، فرمایا اے بندے اپنے علم نو بڑا نہ سمجھ لویں کہ میں بڑا عالم میں بڑا فاضل، فرمایا تیرے کو تے تھوڑا جا علم ہے، تیرے رب دے کول علم دے خزانے موجود نے، وہ اگلیاں پچھلیاں ساریاں گلاں بھی جانن والا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس رب دی حکومت، او دی بادشاہی، او دا غلبہ، اس دا اقتدار، اس دا اختیار، اس دا علم سارے زمینہ تے سارے آسمانہ تے چھایا ہویا ہے، او رب سب تے غالب ہے۔ پھر آخر تے فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمینہ دی حفاظت بھی اللہ کردہ ہے، آسمانہ دی حفاظت بھی اللہ کردہ ہے۔ اسی کسی شے نو چند دن تک سنبھالیے نا تے اسی تھک پونے ہاں، اسی تھکاوٹ دا شکار ہو وینے ہاں۔ فرمایا اللہ ہمیشہ تو کائنات دی حفاظت کردہ پیا لیکن اللہ تھکن والا نہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، دنیا جہان انسانہ دی ساری مخلوق دی حفاظت رب نو تھکا نہیں رہی، رب اونگ تو بھی پاکے، رب نیند تو بھی پاکے، رب تھکاوٹ تو بھی پاکے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بلند و برتر ہے، سب تو اعلیٰ شان آڑا ہے، سب تو اعلیٰ مقام آڑا ہے۔ اور پھر اے فضائل جڑے میں شروع وچ بیان کیتے نے، ایک فضیلت صرف میں دہرا دینا تاکہ جڑے بندے بعد وچ آئے نے وہ بھی اس تو آگاہ ہو جان۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد ایک واری آیت الکرسی تلاوت کر دے، فرمایا او دی جنت وچ تے اس دے درمیان صرف موت دا پردہ ہے، ادو مرے گا ادو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا جڑا ہر روز اپنے گھر دے اندر آیت الکرسی تلاوت کر لیندا، اللہ تعالیٰ اس دے گھر نو شیطاناں دے شر تو محفوظ رکھ دے، اللہ دے گھر اندر برکتاں اور خوشحالیاں عطا کر دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سنسارے نو اپنے قرآن دا نور نصیب فرمائے، ہدایت دا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔